حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے، تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے، نہ کہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا کہ جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ دے؟ مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بے توجہی کی جاتی ہے۔ وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں۔ اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنے فی روپیہ ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کرنے فروخت کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی دقت کہی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، ان کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، اس کے یہاں یہ لچر عذر کچھ بھی وقت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارتی، 3 باب کے شروع میں پوری آیت بما ترجمہ موجود ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا جو معمول اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا، وہ حکایات صحابہ کے 5ویں باب میں مختصر طور پر گزر چکا ہے۔ صالح حداد رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، تجارت کرتے تھے۔ جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ متغیر ہو جاتا اور زرد ہو جاتے، دکان کھلی چھوڑ کر گھر ہو جاتے اور یہ اشعار پڑھتے، جب تمہارا منادی مؤذن پکارنے والے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب وہ منادی مؤذن پکارتا ہے تو میں بحالت نشاط اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں کہ اے فضل و بزرگی والے، لبیک، یعنی کہ میں حاضر ہوں، اور میرا رنگ خوف اور ہیبت سے زرد پڑ جاتا ہے، اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ تمہارے حق کی قسم، تمہارے ذکر کے سوا مجھے کوئی چیز بھی لذیذ معلوم نہیں ہوتی، تمہارے سوا کسی کے ذکر میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا، اور مشتاق تو جب ہی خوش ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہو۔ جس کی آنکھوں نے تمہارے جمال کا نور دیکھا ہے، تمہارے اشتیاق میں مر جائے گا، کبھی بھی تسلی نہ پا سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں، وہ مسجد کوٹنے فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی عنایت کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت میں پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، 25 درجہ مضاف ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کو ایک کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے، ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔